یہ لگانا ایسے ہی گود میں ہی رکھوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک و تعالی کما ورد فی سورہ بنی اسرائیل من کان یرید العاجلہ، جو کوئی دنیا چاہتا ہے جلد حاصل ہونے والی، عجلنا لہ فیہا، تو پھر ہم اس کو دے دیتے ہیں دنیا ہی میں سے، ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں ہم، لمن نرید، اور جس کو چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہم جہنم، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے مرنے کے بعد، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ اس میں جلتا رہتا ہے مذموما مدحورا، رحمت سے ٹھکرایا ہوا دردناک عذاب میں. ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لها سعیها، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسے کوشش کرنی چاہیے، وسعی لها سعیها، اور کوشش کرتا ہے جتنی کوشش کرنی چاہیے، وہو مؤمن، اور اس کو وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش برابر ہے، نتیجہ خیز ہے. بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ان کا رواں ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو مختلف آسمان پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. آخری آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ کرتے وقت انہوں نے مجھے 3 چیزیں کہیں. ایک بات انہوں نے مجھے یہ کہی کہ اپنی امت کو واپس جا کر میرا سلام کہیے گا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اپنی امت سے یہ کہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کریں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آخرت اور جنت بہت خوبصورت ہیں لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آخرت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر پورے مکہ کو اکٹھا کر لیا. جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی خاص بات ہوتی تھی تو کوئی شخص کوہ صفا پر کھڑا ہو کر کہا کرتا تھا یا صباح، اور وہ اپنے آپ کو برہنہ کر لیا کرتا تھا. تو یہ ان کا میس کمیونیکیشن کا طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ میس کمیونیکیشن کا اختیار کیا، لیکن اس میں سے بے حیائی کے ایلیمنٹ کو ختم کر دیا. آپ برہنہ نہیں ہوئے، لیکن آپ نے بھی وہی کھڑے ہو کر نعرہ لگایا کہ اہم بات ہے، اہم اعلان ہے. تو سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے لگا، مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھ سے کبھی جھوٹ ثابت ہے؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں ثابت، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا پایا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ پھر اگر میں سچا ہوں تو ایک دن آنے والا ہے،
آخرت کی تیاری کرو. میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا لیا ہے اور میرے پیچھے چلتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو. یہ آخرت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کو یہ کہا کہ پھپھو آخرت کی تیاری کرو. یہ آخرت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں بخشی جائیں گی بلکہ اپنے عملوں کی وجہ سے بخشی جائیں گی. یہ آخرت کیا ہے؟ یہ آخرت ہے کیا جس آخرت کا اس آیت میں بھی ذکر ہے؟ کیا اس آخرت کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس آخرت کے بارے میں ہم کچھ سن سکتے ہیں؟ آخرت کی کوئی بات، کوئی آخرت مرنے والا کوئی کبھی واپس آیا ہے آخرت کی باتیں سنانے اور اس نے جھمگٹا لگایا ہو؟ کوئی شاہ صاحب یہاں پر قبرستان سے اٹھ کر آ گئے اور اس نے کہا ہو کہ میرا درس قرآن رکھو، اور یہاں پر وہ صاحب جو 5 سال پہلے فوت ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ جناب میں نے آخرت میں یہ دیکھا، میں نے قبر مرنے کے بعد یہ دیکھا. ایسا تو کوئی میرا خیال انسیڈنٹ یا واقعہ نہیں ہوا. میں زندہ ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. تو آخرت کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت ہمارے حواس خمسہ، ہماری 5 سینسز جو ہیں ان کے ادراک سے ماورا ہے، ان کے ادراک سے باہر ہے. تو پھر ہم آخرت کی تیاری کیوں کریں؟ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے. تو پھر آخرت کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا ریشنل ہے، منطقی ہے، یہ عقل مندانہ طرز عمل ہے کہ جو دنیا موجود ہے اس کو انجوائے نہ کیا جائے اور ایک بن دیکھی دنیا اور اس کی تیاری میں لگ جائے انسان. کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ اچھا، ہم اس بات کا تجزیہ ایک دو انداز سے، ایک دو مختلف. آخرت کا دروازہ کیا ہے؟ موت. موت آخرت کا دروازہ ہے اور اس موت کا انکار کوئی نہیں کرتا. کیا چیز ہے جو میرے جسم سے ابھی نکل جائے گی اور میں یہاں پر گر جاؤں گا؟ تو میرے گھر والے پھر مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ وہ کون سی چیز ہے جو میرے اندر سے نکل جاتی ہے؟ حیات، زندگی. تو پھر جتنا بھی پیار ہوتا ہے اس کو گھر میں ممی بنا کر کیوں نہیں رکھتے مسالہ لگا کے؟ اس کو دفنا کیوں آتے ہیں؟ آخرت کا انکار کبھی کسی مائی کے لال کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، چاہے وہ فرعون ہی تھا. فرعون اور نمرود نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم خدا ہیں. بہت سارے بدبخت ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں سے کہا معجزہ دکھاؤ ایمان لے آئیں گے. نبی نے کہا معجزہ دکھا دیا، اب ایمان لے کے وہ کہتے نہیں لاتے. لیکن کبھی کسی فن خانے موت کا انکار نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کبھی بھی نہیں مروں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے بڑی ریالٹی موت اور آخرت ہے، چاہے انسان اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. کیا آخرت کی تیاری درست رویہ ہے؟ درست طرز عمل ہے؟ ہم بہت سارے معاملات میں آخرت ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اخرا اصل میں کہتے ہیں بعد میں آنے والی. عاجلہ جو موجود ہے، جو بھی جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ عاجلہ ہے. یہ لمحہ عاجلہ ہے. آج ٹوڈے عاجلہ ہے، ٹمارو آخرہ ہے، ابھی آنے والا ہے. اور اب اصل زندگی جو آنے والی ہے قرآن اس کو آخرہ کہتا ہے. یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں اس کو قرآن عاجلہ کہتا ہے. تو ہم بہت سارے معاملات میں عاجلہ کو پینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آخرہ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں دنیا ہی کے فریم ورک میں رہتے ہوئے. ایک طالب علم جو راتوں کو جاگ جاگ کر ایگزام کی تیاری کر رہا ہے وہ کیوں نہیں سو جاتا؟ وہ ویکھی جائے گی امتحان، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن رول نمبر سلپ اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی خبر کے اوپر ہمیں اتنا یقین نہیں ہے جتنا بورڈ کی رول نمبر سلپ پر ہے کہ ایگزام آئے گا. جبکہ نبی بھی یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایگزام آئے گا، امتحان آئے گا.
تم سے پوچھا جائے گا. جب رول نمبر سلپ آ جاتی ہے تو بڑے بڑے جو ہیں وہ مستی کرنے والے طالب علم کتاب کھول لیتے ہیں. تو یہ کتاب کیوں بند ہے ابھی تک ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں؟ ہم نے اس کو کیوں نہیں کھولا؟ کیا ایگزام نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو ہم بہت سارے اپنی زندگی میں کے معاملات میں عاجلہ یعنی جو موجود ہے اس کو ترک کر کے آخرہ کی تیاری کر رہے تھے. دنیا کا امتحان 1 مہینے بعد آئے گا، جبکہ طالب علم آج اپنی نیند کو قربان کر کے اس کی تیاری کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی بیہیویئر اور رویے میں عاجلہ کی بجائے آخرت کی پریفرنس ہے. ہر عقل مند انسان میں آخرہ کی پریفرنس اور ترجیح ہے. کسان کیوں بیج بوتا ہے؟ اس نے دیکھا ہے وہ کیوں وہ پیسے بچائے، مٹی میں اپنی ساری انویسٹمنٹ ڈال رہا ہے. کیوں ڈال رہا ہے؟ راتوں کو جاگ کر کیوں پانی لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اچھے دن آئیں گے، اس مٹی میں سے کھیتی اور میری روزی نکلے گی. تو آج اپنا نیند قربان کر کے وہ کئی اپنے کندھے پر ڈال کر پانی لگانے جاتا ہے اور اپنی ساری انویسٹمنٹ مٹی میں ڈال دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آخرت کی تیاری ہے. وہ کسان جو بیج نہیں بوئے گا اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. سب کہیں گے نہیں یار کھیتی ملے گی، کوشش تو کرو کھیتی ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشنل اور منطقی اور عقل مندانہ بیہیویئر یہی ہے کہ بیج بویا جائے اور آخرت کے لیے کوشش کی جائے اور آج اس آنے والی فصل کے لیے سیکریفائس کیا جائے، قربانیاں دی جائیں. اسی طرح سے کیا ماں جو اپنی نیندیں قربان کر کے بچے کو اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی ہے اور اس کے باپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے اور وہ صبح جاتا ہے اور رات کو آتا ہے کہ میرا لال بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، تو کیا سہارا بنے گا؟ شیور؟ از اٹ شیور کہ وہ بنے گا؟ لیکن اس کو ایک امید ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں آخرت کی تیاری ہے. عاجلہ کیا ہے؟ میں کیوں اس لڑکے کے لیے اپنی نیندیں قربان کروں؟ میں اپنے سوٹ سلواؤں، اپنے بچے کے کیوں سلواؤں؟ لیکن باپ عید پر اپنا سوٹ نہیں سلواتا، وہ کہتا ہے پہلے بچوں کے کپڑے. اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بیہیویئر ہے جو انسان کو قربانی دینے کے لیے تیار کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان تو اپنی سرشت میں سارا کا سارا آخرت کی تیاری کے لیے بنایا گیا. وہ عاجلہ نہیں آخرہ چاہتا ہے. وہ عاجلہ کو قربان کر کے آخرہ کو ترجیح دیتا ہے. تاجر انویسٹمنٹ کیوں کرتا ہے؟ کھاد کا ڈیلر کھاد کیوں سٹور کرتا ہے؟ آڑتی کیوں خریدتا ہے سامان؟ اس لیے کہ آج انویسٹمنٹ کروں گا، کوئی مال ڈالوں گا تو کل کو سیل کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ ایک بن دیکھے نفع کے اوپر یقین، دنیا کے بھی بن دیکھے نفع کے اوپر یقین. تو انسان جو ہے اپنے اہداف میں اس کی یہ نفسیات ہے کہ وہ جہاں اس کو زیادہ فائدہ مل رہا ہوتا ہے وہ آج کا تھوڑا فائدہ اور تھوڑا نفع قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس شرط کے اوپر کہ کل کو زیادہ نفع اور فائدہ ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ بڑا فائدہ ملے گا، زیادہ نفع ملے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجود ہے یہ زیادہ ہے، جو آنے والی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، whether it will come or not. تو وہ من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ ہی عاجلہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ جلد مل جائے اور آخرت کی تیاری نہ کی جائے، اجلنا لہ، ہم اس کو دے دیتے. عاجلہ عجلت سے ہے، جلد حاصل ہونے والی. یہ دنیا کو اللہ نے عاجلہ کہا ہے. اور یاد رکھیے یہ دنیا اپنے سپین میں بہت چھوٹی ہے. قیامت والے دن کیا کہیں گے سب لوگ، ہم لوگ سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کتنی دیر دنیا میں رہ کر آئے. تو ہم میں سے کوئی پتہ یہ کیا کہے گا؟ الا عشیۃ او ضحاھا، بس چند گھنٹے کے لیے. جس بابے کی عمر 90 سال ہے نا وہ بھی کہے گا کہ میں چند گھنٹے کے لیے وہاں پر گیا تھا. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس لیے کہ وہاں پر ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوگا. اب 1000 سال کون جیتا ہے ہمارے میں؟
یہاں کا وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. قرآن تو یہی بتا رہا. تو جس کی عمر 60 برس ہے، اب دیکھ لیجئے ایک دن میں اگر 24 گھنٹے ہوتے ہیں فرض کیجئے، تو جس کی عمر 60 برس ہے وہ چند گھنٹے ہی رہا ہے نا، چند گھنٹے. تو یہ دنیا کی زندگی چند گھنٹے. ایک تو یہ عاجلہ ہے، خود عاجلہ ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اس کا سپین بہت شارٹ ہے دنیا کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہاں پر کسی صاحب نے کوئی دعا مانگی اور وہ 40 سال بعد بھی قبول ہوگی تو وہ یہ عاجلہ ہی ہے، اس کو گھنٹے بعد وہ چیز مل گئی. آخرت میں وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو وہ چیز چند منٹ بعد مل گئی تھی، وہ چیز جو میں نے 40 سال پہلے مانگی اور دنیا میں مجھے مل گئی وہ تو مجھے چند منٹ بعد ہی مل گئی تھی. ایسے ہی ہمیں امپریشن وہاں پر ایسے ہی تو فوراً مل گئی تھی مجھے. جب اس دنیا کے لمحات کو ہم وہاں پر ریکال کر رہے ہوں گے اور یاد کر رہے ہوں گے. اچھا فرض کریں ہم آخرہ کی تیاری نہیں کرتے، عاجلہ ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، تو کہ عاجلہ مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی. من کان یرید العاجلہ، جو کوئی دنیا ہی کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں ما نشاء، جس کو چاہتے ہیں. ما نشاء جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید اور جس کو چاہتے ہیں. دنیا کے لیے آپ نے پوری زندگی صرف کر دی اور آپ کے اعصاب پر دنیا ہی سوار رہی، نئے صوفے، نئے کارپٹ، نئے جوڑے، نیا موبائل، نئی گاڑی، نئی بلڈنگ، دنیا ہی آپ کے اعصاب پر سوار رہی. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی پکا دنیا دار تھا، سب کے سب دنیا داروں کو دنیا نہیں ملتی. ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا ساری ٹیمیں ورلڈ کپ لے کر آتی؟ نہیں لے کر آتی. کیا الیکشن میں پیسے جھونکنے اور پراڈو نسانے اور جلسے کرنے اور ٹینٹ لگانے اور پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے والے سارے ایم این اے بن جاتے ہیں؟ کیا ساروں کا سی ایس ایس کا ایگزام پاس ہو جاتا ہے؟ کیا ساروں کو کینیڈا کی امیگریشن مل جاتی ہے؟ کیا سب میاں بیوی ایک دوسرے کی توقعات پر پورا اترتے ہیں شادی کے 2-3 سال بعد؟ کتنے ارمان ہوتے ہیں. کیا ہر دکان پر گاہکوں کا تانتا بندہ ہوتا ہے؟ کیا ہر آرکیٹیکچر سے لوگ نقشہ بنوانے کے لیے جو لپک رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہر ڈاکٹر کی پریکٹس یکساں چلتی؟ نہیں، ایسا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مکمل طور پر بھی ایک لمحے کے لیے یہ امیجن کر لیں کہ ہم آخرہ کی بجائے عاجلہ کو اپنا ہدف بنائیں گے تو کیا وہ ہمیں مل جائے گی؟ از اٹ شیور؟ نہیں ملے گی. آپ دنیا کے اس نظام کے اوپر اور سٹرکچر کے اوپر نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے، نہیں ملتی دنیا ساری کی ساری، سب کو نہیں ملتی. دنیا سب کو نہیں ملتی، اور جس کو ملتی بھی ہے اس کو اس کی چاہت جتنی نہیں ملتی. اور المیہ پتہ کیا ہے؟ جس کو مل بھی جاتی ہے تھوڑی سی، کیا وہ اس کو ہمیشہ انجوائے کر پاتا؟ نہیں کر پاتا. جتنے سوٹ میں نے سلوائے ہوئے ہیں، کیا میں ہنڈا پاؤں گا؟ نہیں ہنڈا پاؤں گا. کچھ سوٹ میری الماری میں رہ جائیں گے جبکہ میں قبر میں ہوں گا. کیا سارے جوتے میں ہنڈا لوں گا؟ کیا جتنی ڈائٹس مجھے پسند ہے میں کھا لوں گا؟ نہیں کھا پاؤں گا. کیا جتنے علاقے پسند ہے وہ پھر لوں گا؟ کبھی بھی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کیسا عجیب فریب ہے. سب دنیا کے طلبگار بن جاؤ تو تم لوگوں کو جس کو اللہ چاہے گا اور جتنی چاہے گا دے گا، اور جس کو جتنی دے گا وہ اس کو مکمل اپنی منشا کے مطابق انجوائے نہیں کر سکتا، اس کو محفوظ اور پریزرو نہیں کر سکتا، وہ اس سے لے لی جائے گی. ایک بہت کمیٹیاں ڈال کر بڑا سا مکان بنایا اور اس پر پتھر لگایا اور لکھوایا ھذا من فضل ربی، رہنا صرف 1.5 ماہ نصیب ہوا. ایسی مثالیں آپ کے معاشرے میں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ تو کیا پھر ہم کیوں نہ عاجلہ کی بجائے آخرہ کی تیاری کریں؟ اچھا آخرہ کا بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز کیا ہیں؟
عاجلہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے سنت اور اس کے فارمولاز اور اس کے رولز اور اس کے SOPs اور اس کے کلیے یہی ہے کہ جو کوئی عاجلہ مانگے گا تو عاجلہ سب کو نہیں دوں گا میں، جسے چاہوں گا دوں میں، جتنی چاہوں گا دوں میں، اور جب چاہوں گا واپس لے لوں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ ثم جعلنا له جہنم، تو پھر اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، یصلاها مذموما مدحورا، جس میں اس کو پین بھی ہوگی اور ذلت بھی ہوگی۔ ایسا میکانزم ہوگا دنیا داروں کے لیے جہنم میں کہ صرف وہ جل نہیں رہے ہوں گے، ان کی انسلٹ بھی ہوگی، روزانہ انسلٹ، دے ول بی انسلٹڈ۔ جلنے کی پین کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ارینجمنٹ ہوگا جہنم میں کہ بہت زیادہ ذلت ہوگی، ڈسگریس ہوگی، بے عزتی ہوگی روزانہ، اور یضاعف لهم العذاب یوم القیامہ، اور روزانہ عذاب کو ملٹی پلائی کیا جائے گا، بڑھایا چڑھایا جائے گا۔ اور یہ خالصتاً، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوگی، اس لیے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اس کے رزلٹ بھگتے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ انگارہ ہاتھ پر نہ رکھنا، میری امی مجھے یہ کہیں کہ انگارہ، میرے ابو کہیں ہاتھ پر نہ رکھنا جل جاؤ گے، لیکن میں یہ کہوں کہ میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے، اور اپنے پیاروں کی نصیحت میں نہیں مانوں، تو کیا انگارے کو مجھے جلا نہیں دینا چاہیے؟ جلا دینا چاہیے نا۔ یہی قانون قدرت اور قانون فطرت ہے، انہی قوانین پر یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ جس نے نصیحت نہیں مانی وہ بھگتے، اور عدل ہونا چاہیے۔ عدل اللہ کی رحمت ہے۔ جس نے دوسروں کے حق مار کر دنیا بناتا چلا گیا اور اس کے وجود سے لوگوں کو کوئی فائدہ اور بھلا نہیں پہنچا، نہ اللہ کے دین کی اور اس کے کلمے کی سربلندی کا کوئی کام ہوا ہے، تو کیا ایسے شخص کو آخرت میں نتیجہ بھگتنا نہیں چاہیے؟ اور اس کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اللہ جس پر میں ایمان لایا ہوں وہ تو انصاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے ہاتھوں کی کمائی اس روز بھگتنی پڑے گی۔ اچھا، اب آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا قوانین ہیں؟ آج نبیوں کی دعوت زندہ ہے، آج یہ کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کو فراموش کر کے، اور ہماری زندگی کا رخ اور ہمارے اہداف پتہ نہیں کیا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں کیا نفسیاتی کشمکش ہے، اور قیامت والے دن جا کر ہمیں اللہ سے ریوارڈ مانگنا شروع کر دے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ یہ کس کتاب میں تم نے پڑھا ہے کہ ہم دنیا داروں کو اور آخرت کی تیاری کرنے والوں کو یکساں اجر دیں گے؟ آگے آ جائیے، ومن اراد الآخرہ، جو کوئی آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے، انٹینشن، اسی سے ہے مرید لفظ سنا ہو کہ وہ تو فلاں صاحب جو ہیں وہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں۔ مرید اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا انٹینشن کرنے والا، ارادہ کرنے والا، اس کی طرف بڑھنے والا۔ مرید عام طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے، یہ اہل تصوف میں، یہ پیروں شیروں والے حلقے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی شیخ کے پاس، کسی نیک بزرگ کے پاس، آج کل تو یہ سارا نظام ہی بہت گڑبڑ ہو گیا، لیکن اللہ کے نیک لوگ موجود تھے، بہرحال کسی زمانے میں اسلاف میں نیک لوگ موجود تھے۔ اب تو یہ بالکل شرک کے گڑھ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو مرید اس کو کہا کرتے تھے جو ارادہ کرتا تھا اپنے تزکیے کا، اپنے کردار کا، اپنے دل کی، من کی صفائی کا ارادہ کرتے ہوئے کسی کے پاس جایا کرتا تھا کہ میرا تزکیہ کیجیے۔ من اراد الآخرہ، جو مرید بن جائے آخرت کا، میں ارادے کا لفظ کو تھوڑا سا یہاں چینج کر رہا ہوں، مرید سے۔ آخرت ہماری پیر صاحب ہے اور ہم سب اس کے مرید ہیں۔ من اراد الآخرہ، جو ارادہ کر لے اور مرید بن جائے آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کرے پھر جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، ارادے میں اور خواہش میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟ ارادے اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ میں کہوں یار میری نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے نا فلاں بڑا قریبی دوست فوت ہو گیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں اس کے جنازے پر جاؤں۔ اب یہ ہے خواہش، اور میں جنازے پر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی مسافت پر جا بھی سکتا ہوں، لیکن کیا میں یہ کہتا ہوں کہ یار میری خواہش، میرے دوست فوت ہو گیا، میں نے وہاں جانا ہے جنازے پہ؟ یہ ہوتا ہے ارادہ۔
ارادے میں کیا ہوتی ہے؟ ارادے میں عزم ہوتا ہے، ارادے میں پختہ نیت ہوتی ہے، ارادے میں اخلاص ہوتا ہے، ارادے میں منصوبہ بندی ہوتی ہے، ارادے میں استقامت ہوتی ہے، ارادے میں تذبذب نہیں ہوتا۔ میں کہوں میں نے اپنی بہن کی شادی کرنے کی میری خواہش ہے، اور میں کہوں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نے اپنی سسٹر کی شادی کرنی، اب ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آخرت کی خواہش کرو، آخرت کا ارادہ کرو۔ ارادہ کیا ہے؟ پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، ارادے میں تذبذب نہیں ہوتا، ارادے میں پلاننگ ہوتی ہے۔ مثلا ایک اور مثال لیجیے، میں کہوں کہ یار میری خواہش ہے لاہور جانے کی، آج میری اسلام آباد ابھی میری ٹکٹ ہوئی ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں، واپس فوراً جا رہا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ میری خواہش نہیں، میں یہ کہوں گا میں اسلام آباد جا رہا ہوں، میرا اسلام آباد واپس جانے کا ارادہ ہے۔ تو ارادے میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے کلیئرٹی ہے یہاں پر میں نے کیسے جانا ہے، میں نے اڈے تک کیسے پہنچنا ہے، آگے ڈائیورس کی ٹکٹ کیسے لینی ہے، کیا میری جیب میں نقدی ہے۔ اگر میں اپنی بیوی سے یہ کہوں کہ صبح میں نے سیالکوٹ جانا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ میرا سوٹ استری کر کے رکھنا، مجھے صبح اٹھ کر جلدی سے ناشتہ بنا دینا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یار مجھے اپنے بچوں کی روزی کمانے کی خواہش ہے، تو خواہش کیا ہوتی ہے؟ جیسے بادشاہی مسجد دیکھنے کی خواہش ہے، کدی چلے جاؤں گے جنہوں دل کیتا۔ کیا ہم اپنے بچوں کی روزی ایسے کماتے ہیں؟ کدی کدی کما لئی جنہوں دل کیتا۔ نہیں، صبح کام پر جانا ہے، آفس جانا ہے، بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، یوٹیلٹی بلز دینے ہیں، دودھ والے کا بل دینا ہے، بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے، مجھے اپنے بچوں کی روزی کمانی ہے۔ تو جس نے اپنے کزن کا جنازہ پڑھنا ہوتا ہے وہ دفتر سے چھٹی لے کر پہنچ جاتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا خواہش تھی بس پہنچ نہ سکا۔ بھائی ارادہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہوتا، اس میں پلاننگ ہوتی ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے بالکل واضح ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ہدف اور منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو خواہش مت کرو۔ ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا میں ہم ارادے باندھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں کام کرنا ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، بچوں کی روزی کمانی ہے، گھر بنانا ہے، وہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، آج ادھر جانا ہے، اس سے ملنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن آخرت کو ہم نے موقوف چھوڑا ہوا ہے خواہشات کے اوپر۔ بڑی خواہش ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے۔ کیا قرآن کہتے تلک الامانیکم، یہ تمہارے لسٹس ہیں، دیز آر یور وشز، یہ تمہاری خواہشیں ہیں، ارادے لے کر آؤ۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، خالص نیتوں اور پکے اور عزم مصمم پر۔ ومن اراد الاخرہ، جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لها سعیها، اور اس کے لیے کوشش کرے، جیسے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یار میں بیمار ہو گیا ہوں، کوشش کروں گا ڈاکٹر پر جانے کی، تو اس کو سب کیا کہیں گے؟ ابے بے وقوف، کیا کوشش کی تو نے؟ گیا تھا وہاں پر، دوا لی تھی؟ نہیں لی تھی۔ تو کیسے کوشش کی تھی؟ بس کی تھی۔ اب کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے اللہ کے دربار میں؟ اللہ پوچھے گا تم نے یہاں پر آخرت جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کی تھی؟ کیسے کی تھی؟ بتاؤ کیسے کی تھی؟ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کو ہم چیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے واقعی کوشش کی تھی؟ جہاں کوشش ہوتی ہے وہاں رزلٹ نکلتا ہے اور نظر آتا ہے۔ تو آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی بھی کوشش کرے آخرت کے لیے وہ مومن ہونا چاہیے۔ سر گنگا رام جتنے مرضی ہسپتال بناتا رہے، گلاب دیوی جتنے مرضی ہاسپٹل ویلفیئر کے بناتے رہے، مائکروسافٹ جتنی مرضی چیریٹی کرتے رہے، فیس بک جتنی مرضی چیریٹی کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، ملٹی پلائڈ بائی 0۔ آپ نے ویلفیئر کا کام کیا، آپ نے نماز پڑھی لیکن اس میں ریا تھی، آپ اس میں کوئی اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایمانی کیفیات سے سرشار ہوں گے تو ریوارڈ ملے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، تو پھر وہ جتنا اخلاص اور ایمان ہوگا اس کے مطابق۔ اچھا، آخرت جو ہے وہ جو مانگے گا اس کو ملے گی؟ دنیا جو مانگے گا اس کو ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اور جس کو ملے گی کیا اتنی ملے گی جتنی مانگی؟ نہیں ملے گی۔ اور جس کو ملے گی جتنی بھی ملے گی کیا ہمیشہ کے لیے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ آخرت جو مانگے گا ملے گی، جتنی مانگی ہے اس سے زیادہ ملے گی۔ آپ کو پتا ہے ایک نیکی کا کم سے کم اجر 10 گنا ہے،
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ 700 گنا تک بھی متعدد احادیث دیتا ہے، 700 گنا تک، جس کا جتنا ایمان اور جتنا اخلاص ہوگا اللہ اتنی زیادہ دیتا رہے گا اس کو اجر۔ تو آخرت جو مانگے گا ملے گی، جتنی مانگے گا اس سے زیادہ ملے گی، اور ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ آپ اس گھر میں رہیے گا، سوٹ پہنیے گا، اور آپ اپنے بیوی بچوں میں وہاں ہمیشہ خالدین فیہا ابد۔ تو کیا ایسی آخرت کے لیے تیاری کرنا ریشنل نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، عقل مند رویہ نہیں ہے؟ جبکہ ہم دنیا میں خود بہت ساری ایسی چیزوں پر سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں جو کالانی ہوتی۔ تو اصل زندگی جو کہ آنی ہے، اور جس کو کوئی نمرود بھی انکار اس زندگی کا نہیں کر سکا کہ یہی زندگی ہے اور میں یہیں رہوں گا، فرعون بھی اس کا انکار نہیں کر سکا کہ موت نہیں آئے گی۔ اس موت کے پردے کے پیچھے جو آخرہ ہے، آئیے ہم سب اس کی تیاری کریں ایمانی کیفیات سے سرشار ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ترجیح آخرت کو دے گا اس کی ساری ایفرٹس کو ہم کیا کر دیں گے؟ سکسیسفل۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، ان کی ساری سعی و جہد دنیا کے حوالے سے بھی۔ آپ الیکشن پر کھڑے ہوئیے، لیکن اصل کویسچن کیا ہے؟ سوال کے بعد اگلا سوال بڑا اہم ہوتا ہے، پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال۔ مثلا کسی کا سونے کو دل چاہ رہا ہے، سو جائے، لیکن اٹھ کے کیا کرے گا؟ اگلا سوال تو یہ ہے۔ دنیا ہماری نیڈ ہے، ہماری ضرورت ہے، دنیا واش روم ہے، دنیا متاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متاع کہتے ہیں یوزیبل اینڈ ڈسپوزیبل تھنگ۔ دنیا متاع ہے، اس کو استعمال کرو آخرت بنانے کے لیے، اچھی زندگی گزارو، بھرپور زندگی گزارو، اچھی نیند لیجیے، لیکن اٹھ کر کرنا کیا ہے؟ واش روم سے ہو آئیے، لیکن واش روم میں دل نہ لگائیے، لیکن واش روم سے نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی۔ تو دنیا بھرپور استعمال کیجیے، اچھی غذا کھائیے، اچھی کپڑے پہنیے، اچھا معاش ہو، اچھا تعلق ہو، لیکن آپ کی زندگی کا ایک رخ ہو۔ میں کما کس لیے رہا ہوں؟ میں بچوں کی تربیت کس لیے کر رہا ہوں؟ میں لوگوں کو آرگنائز کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اپنی بزنس کو ڈیولپ کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو یہ ہدف اگر ہوگا تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اور پھر ہمارے دین میں دنیا اور آخرت کی کوئی سنویت اور ڈائیکوٹمی نہیں ہے کہ یہ دنیا اور یہ آخرت۔ آپ بیوی سے مباشرت بھی کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ اجر ہے۔ واش روم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استنجا بھی کریں تو وہ کیا ہے؟ اجر ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کوئی ڈسپیرٹی اور تقسیم نہیں ہے، یہ دونوں وحدت ہیں اس کے لیے جس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے ہر کام سے اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔